دکھا دینا، دنیا کی کتابوں کو قرآن دکھا دینا، اور نعمت ہے نبی فہمی ہر دل کو جدا دینا، نعمت ہے نبی فہمی ہر دل کو جدا دینا، جس عمر کا بچہ ہے ویسی ہی غذا دینا، جس عمر کا بچہ ہے ویسی ہی غذا دینا۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا کہ لگ جائے اگر ڈھیر بھی پتھر کی تو کیا ہے، لگ جائے اگر ڈھیر بھی پتھر کی تو کیا ہے، چھوٹا سا بھی ہیرا ہو تو قیمت میں بڑا ہے، چھوٹا سا بھی ہیرا ہو تو قیمت میں بڑا ہے۔ اور کسی شاعر نے کمسن بچوں کے تعلق سے یوں کہا کہ کرم کی ایک نظر یوں احمد مختار ہو جائے، کرم کی ایک نظر یوں احمد مختار ہو جائے، درود پاک میں جب بھی پڑھوں دیدار ہو جائے، درود پاک میں جب بھی پڑھوں دیدار ہو جائے۔ اور میری ماں نے مجھے یاسین پڑھ کر یہ دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے یاسین پڑھ کر یہ دعا دی ہے، میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے، میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے۔ کمسن مقرر ذیشان پاشا صاحب مخاطب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین وعلى من احبهم ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس پر نور جلسے میں تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، والد محترم شیخ نظام اور اس میں موجود بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، جو دعائیہ یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور آیت کریمہ اتنی عام ہے کہ قرآن پاک کے پہلے سورۃ المبارکہ میں رکھی گئی ہے، اور آیت کریمہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ بچے کو منہ زبانی یاد ہے کہ اس کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الشفاء بھی اس کا نام ہے، اور سورۃ الدعاء بھی اس کا نام ہے، اور بہت سارے نام ہیں اس سورہ کے مشہور و معروف سورۃ المبارکہ کی آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کیا ہوں۔ اس میں یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور کس کا ہے، اس کا تعارف، اس کی پہچان اس آیت کے بعد آنے والی آیت میں یوں کرایا گیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ راستے کی پہچان انعام یافتہ بندوں سے کی گئی۔ راستے پر چلنا اور ایک ہے منزل پر پہنچنا، دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی پتہ پوچھتے پوچھتے راستے پر چلا اور اپنی منزل پر پہنچا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منزل سے وقت شخص کے پیچھے چلا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھیں کہ دوسرا طریقہ پہلے سے زیادہ آسان ہے اور بہتر ہے۔ پہلے میں خطرہ ہے، بھٹکنے کا خوف ہے، شیطان کے جال میں پھنسنے اور الجھنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسرے طریقے کی نشاندہی فرمائی۔ دوسرا طریقہ انعام یافتہ بندوں کا ہے کہ ان کے ساتھ چلو، یہ چلے تو چلو، یہ دوڑے تو دوڑو، یہ رکے تو رکو، بہرحال ان کے ساتھ چلو۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں، انعام یافتہ کون کون ہے؟ وہ برگزیدہ بندے ہیں جس نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بندے یہ ہے نبیین اور صدیقین اور شہداء
اور صالحین ہے تو ان کے ساتھ چلنا صراط المستقیم ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا صراط المستقیم ہے، ان کی بنی ہوئی راہ پر چلنا صراط المستقیم ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی بھی صراط المستقیم ہے، صدیق بھی صراط المستقیم ہے، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک نیک بندے وہ بھی صراط المستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 4 جماعتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ پہلا ذکر نبیوں کا ہے، اور دوسرا ذکر صدیقین کا ہے، اور تیسرا ذکر شہداء کا ہے، اور چوتھا ذکر صالحین کا ہے۔ صالحین سے کون مراد ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، صالحین سے مراد ولی اللہ ہے۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، عبادت و ریاضت سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے انہی مقرب بندوں میں سے محبوب سبحانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غریب نواز اور بندہ نواز، اور ہمارے جد امجد سید قدرت اللہ شاہ قادری، اور سید عطا اللہ شاہ قادری، اور سید حضرت علی بادشاہ قادری، اور حضرت عبد الوہاب شاہ احمد نما رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عبد المحبوب میاں شاہ حق نما رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عارف علی شاہ قبلہ، اور بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کو ولایت حاصل ہوئی، اور ہمارا تعلق ان بزرگوں سے جڑا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا تعلق ان اولیاء اللہ سے ہمیشہ قائم و دائم فرما، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خدمت کو آپ نے ان مقرب بندوں کی طفیل میں قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔ کم سن مقرر پیرزادہ ذیشان پاشا قادری چشتی نبی رائے حضرت ممدوح ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ اسی مناسبت سے اولیاء اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی نسبت کے تعلق سے شاعر فرماتے ہیں کہ جسم و